سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت حمزہ کی لاش حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سگے چچا کی لاش ٹکڑے ایک کپڑے کے اندر باندھے، ٹاٹ کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو اپنے گھر کے پاس، حجرے کے پاس، یہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر وہاں دفن کروں گا۔ تو جب یہ لے کر روانہ ہونے لگے تو احد کے پہاڑوں سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ احد چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا کہ اللہ کے رسول اپنے چچا کو مت لے کر جائیں ورنہ میں پھٹ جاؤں گا اور ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے احد کے دامن میں، آج بھی وہ قبر ہم نے دیکھی ہے، اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے، میدان احد میں آپ جائیں تو وہاں حضرت حمزہ کی قبر نظر آتی ہے، آگے دیوار لگی ہوئی ہے، دیوار سے آپ سر اوپر کر کے اندر شہداء کی قبریں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے۔ تو بہرحال مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، اور زخمی حالت کے اندر آپ نے بھی پہاڑ کی طرف جب رخ کیا تو پہاڑ نے آپ کو پناہ دے دی۔ سنگلاخ پتھر ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، وہاں ایک بہت بڑا غار ہے، اور غار کے اندر پتھر کا اس طرح ممبر بنا ہوا ہے، وہ پتھر پیچھے ہٹا اور نبی علیہ السلام کے لیے ممبر اور کرسی بن گئی۔ میں اس غار کے اندر بھی گیا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ اب تو انہوں نے وہاں دیوار لگا دی ہے، لیکن اس محراب کو جب یہاں تک دیوار لگا دیں تو دیوار کے اوپر سے اندر پھلانگ کر آدمی جا سکتا ہے، باہری آدمی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے اٹھایا تو میں جمپ لگا کے اندر چلا گیا۔ اندر اس کرسی پر تو میں نہیں بیٹھا، میں نے کہا حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو میں نیچے بیٹھا اور میں نے اس پر ہاتھ لگائے، میں نے کہا یہ اوریجنل اسی طرح موجود ہیں، یہ پتھر ان میں تو تبدیلی نہیں آئی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد چند لمحے گزرے نا، اللہ کی قسم ان پتھروں سے خوشبو کی فواریں اٹھ رہی تھی۔ آج بھی آپ جائیں وہاں چونکہ بکریاں بھی اندر چلی جاتی ہیں چھلانگ لگا کے، تو وہاں بکریوں کی مینگنیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی اگر آدمی وہاں جائے، اللہ کی قسم ایسی خوشبو، میرے پاس قرآن کھلا ہوا ہے، مصلی رسول پہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نہ میں نے پہلے کبھی ایسی خوشبو سونگھی ہے، نہ شاید آئندہ بھی زندگی میں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب قسم کی بدل بدل کے خوشبو آ رہی تھی، چونکہ وہاں حضور علیہ السلام کے پسینے کے قطرات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کے قطرات گرے ہوں گے، تو حضور علیہ السلام اس غار کے اندر، اور وہ غار اس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح میں اس محراب کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور یہ پوری مسجد اس کے سامنے ہو، اور حضور علیہ السلام اس غار سے پورے لشکر کی کمان فرما رہے تھے۔